نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حمد و ثنا کے بعد عید الاضحیٰ کی آمد ہے. مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، عرب ہو یا عجم، دنیا میں بسنے والے فرزندان اسلام قربانی کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قربانی کی روح کو سمجھنے اور ہر وقت اس کے لیے کمر بستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، دوستو، حق اور سچ کے متلاشی ہم سفر ساتھیوں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہر طرف شرک کا دورہ تھا. لوگ اپنے حقیقی خالق و مالک کو بھلا کر
شرک کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے. کوئی سورج چاند اور ستاروں کی پرستش کر رہا تھا، کوئی بتوں اور بے جان مورتیوں کی پوجا پاٹ کر رہا تھا، کوئی حاکم وقت کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ایسی تاریکی کے دور میں توحید کی شمع روشن کی. پھر اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان مال اولاد قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے. یہی قربانی کی اصل روح ہے. اللہ ہمارے اندر بھی قربانی کی روح کو بیدار کر دے اور پھر ہماری قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما دے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بہت سے لوگ سورج چاند اور ستاروں کی پرستش کر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کی حقیقت پہ غور و فکر کیا تو اس نتیجے پہ پہنچے یہ تو خود اپنے آپ کے بھی مالک نہیں، ان کا کنٹرول تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، جو جب چاہتا ہے انہیں طلوع کرتا ہے، جب چاہتا ہے انہیں غروب کر دیتا ہے. یہ ایک لمحہ نہ اس سے آگے ہوتے ہیں نہ اس سے پیچھے ہوتے ہیں. تو جو خود اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے، جس کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے، اس کی عبادت کیسے کی جائے؟ عبادت کے لائق تو وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جو کائنات کے نظام کو سنبھال رہا ہے. ارشاد باری تعالیٰ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت کا مشاہدہ کروایا تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. جب ان پہ رات چھا گئی اور انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا بڑا چمک دمک رہا ہے تو کہا یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ غروب ہو گیا تو فرمانے لگے میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا کہ انہیں اپنا معبود بنا لوں. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. جب انہوں نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے.
جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمانے لگے اگر میرے رب نے مجھے راہ ہدایت نہ دکھائی تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ رات بیت گئی، دن کا آغاز ہوا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ جب انہوں نے سورج کو چمکتے اور دمکتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمانے لگے اے قوم کے لوگوں، میں ان سے بری ہوں، بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ عبادت تو اس کی ہونی چاہیے نا جو خود بھی قائم دائم ہو اور دنیا کو بھی قائم دائم رکھے، اور جو اپنے اوپر بھی کنٹرول نہ رکھ سکتا ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ داتا حاجت روا مشکل کشاں کیسے کہلا سکتا ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فاطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں ابتدا سے اس کا فرما بردار ہوں۔ اللہ موت آ جائے لیکن شرک کی بیماری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ ہمیں بھی یہی سوچ اور فکر عطا فرما دے۔ یہی قربانی کی اصل روح ہے، یہی قربانی کا اصل سبق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر میں آنکھ کھولی اس گھر میں بت یعنی معبودان باطلہ بنائے بھی جاتے تھے، فروخت بھی کیے جاتے تھے، اور ان کی پرستش بھی ہوتی۔ باپ پہاڑوں کی طرف جاتا، بڑا سا پتھر کاٹتا، اور ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں کہ پتھر خود کاٹ نہیں رہا، ابا جان کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جب وہ زمین پہ گرتا تو اسے اٹھا کے گدھا گاڑی یا کسی سواری پہ رکھ دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر دیکھ رہے ہیں، حضرت میں تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ خود سواری پہ سوار ہو جائے۔ گھر لے کے آئے، باپ نے پتھر کو اتارا اور زمین پہ رکھا، دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اترنے کی بھی سکت نہیں رکھتے۔ پھر باپ نے اوزار لیے، اسے تراشنا شروع کیا، اس کا جسم بنایا اپنی مرضی سے، ہاتھ بنائے، پاؤں بنائے، دیگر اعضاء بھی بنائے، اور جب وہ ان کی مرضی، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، ان کی مرضی کے مطابق تیار ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، دعائیں التجائیں کرتے لگتے ہیں، اے میرے داتا میری یہ ضرورتیں پوری کر دے، اے میرے حاجت روا اگر آپ یہ حاجتیں پوری نہیں کریں گے تو میں کدھر جاؤں گا؟ میں ایسے مشکل کا شکار ہوں، آپ ہی تو مشکل کشا ہیں، اگر آپ نے مشکل حل نہیں کی تو میں کدھر جاؤں گا؟ یہ سب کچھ کرنے لگ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو سمجھا اور اپنے باپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کی۔ قرآن کہتا ہے
واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمائیے، یقیناً وہ بہت سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اے ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ حالت تو ہماری بھی اس سے مختلف نہیں۔ دنیا سے چلے گئے، نیک ہو یا بد، جو اللہ نے صلاحیتیں دی تھیں زندگی میں وہ بھی اس نے واپس لے لی۔ جب تک زندہ ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لباس پہنتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لیکن آنکھیں بند ہونے کے ساتھ یہ کام کرنے پہ بھی قادر نہیں رہتے۔ نیک ہوں یا بد، سب ایک ہی لائن میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اگلے جہان رخصت کرنا ہوتا ہے تو غسل کرنے کا وقت آتا ہے تو ورثاء یا مریدین ہی اس کو غسل کرواتے ہیں۔ جب تک زندہ تھے خود غسل کرتے تھے۔ کفن پہنانے کا مرحلہ آتا ہے تو وہ بھی ورثاء اور مریدین ہی پہناتے ہیں۔ چارپائی پہ لٹانے کا وقت آتا ہے، یہ ذمہ داری بھی مریدین اور ورثاء ہی سر انجام دیتے ہیں۔ قبرستان میں لے جانے کا مرحلہ آتا ہے تو وہی فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ قبر میں اتارنے کا وقت ہوتا ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ قبر میں اتر نہیں سکتے، لیکن جب قبر میں اتار دیتے ہیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعائیں اور التجائیں کرنے لگتے ہیں، آپ ہی ہمارے داتا، آپ ہی حاجت روا، آپ ہی مشکل کشا، آپ ہی بگڑیاں آپ بنانے والے۔ ہم سارا مشاہدہ کرتے ہیں لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مشاہدہ کیا اور خود بھی معاملے کو سمجھا اور اپنے باپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، ابا جان جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو آپ کے کسی کام آ نہیں سکتے، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بڑی میٹھی گفتگو، بڑے مہذب اور پیار بھرے انداز سے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ابا جان آپ عمر میں بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، لیکن اللہ کی معرفت کا علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں، تو مہربانی ہوگی کہ آپ میری بات مان لیں، میرے کہے ہوئے پہ عمل پیرا ہو جائیں، میں آپ کو سیدھے راستے پہ گامزن کروا دوں گا۔ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو رحمان کا دشمن ہے، وہ تو اسے بہکانے چاہتا ہے۔ ابا جان مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ حالانکہ عذاب کے ذکر کے ساتھ جبار اور قہار کا ذکر، لیکن رحمان کا ذکر کرتے ہیں، اور رحمان تو رحم ہی کرتا ہے۔ اس نے اس فطرت میں بے شمار مشاہدات رکھ دیے، کسی چیز پہ آدمی غور کر لے اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ عبادت کے لائق وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اس نے قرآن سمیت آسمانی کتابیں نازل کی جس میں یہی تعلیم دی گئی، انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا جو اسی کی تلقین کرتے رہے۔ آج بھی واعظ مبلغ
اسی توحید کا پرچار کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی شرک پہ اڑا رہے اور رب کی توحید کی راہ کو اختیار نہ کرے تو اس میں پھر اس کا اپنا ہی قصور ہے، کسی اور کا نہیں۔ ابا جان مجھے خوف ہے اگر آپ اپنی روش پہ برقرار رہے تو آپ رحمان کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے اور شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ باپ نے محبت پیار بھری اور گفتگو کا جواب اب بڑے سخت لہجے میں دیا اور کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے پھیرنا چاہتا ہے؟ خبردار باز آ جا، اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا۔ واہجرنی ملیا، ایک عرصے تک میری نگاہوں سے اوجھل ہو جا، شکل دور کر، مجھے تیری صورت بھی پسند نہیں ہے۔ جب ایسی کیفیت ہوئی ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں سلام علیہ، ابا جان آپ کو سلام، آپ کو آپ کا گھر مبارک ہے، مجھے میرے پیدا کرنے والے رب کا دار مبارک ہے۔ میری پیشانی جھکے گی تو صرف اسی کے سامنے جھکے گی۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کی شناخت اور پہچان بھی یہی بتائی ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، توحید کا راستہ دکھاتے ہیں، لیکن جب جاہل بات ماننے کی بجائے باس و تمیز پہ اتر آئیں، لڑائی جھگڑے پہ اتر آئیں، تو سلام کہتے ہوئے ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، جب جاہلوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو سلام کہتے ہوئے اور ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو کہا ابا جان اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو آپ کو آپ کا گھر مبارک، اب مجھے میرے پیدا کرنے والے رب کا در مبارک۔ ابراہیم علیہ السلام جس شہر اور جس ملک عراق میں رہتے تھے وہاں معبودان باطلہ کی کثرت تھی، یوں سمجھے کہ بس سیلاب آیا ہوا ہے۔ گھر میں جتنے افراد ہیں سب کے اپنے اپنے معبود، باپ کا الگ معبود، ماں کا الگ معبود، بھائی کا الگ معبود، بہن کا الگ معبود، شوہر کا الگ معبود، بیوی کا الگ، بیٹے کا الگ، بیٹی کا الگ۔ لوگ بازاروں میں جاتے، دکانوں سے اپنی مرضی اور پسند کے معبود خریدتے، گھروں میں لا کے انہیں سجاتے اور ان کی پرستش شروع کرتے، ان سے منتیں مرادیں مانگتے، ان کے نام پہ نظر و نیاز دیتے۔ اور گھریلو معبودوں کے ساتھ ساتھ شہر میں ایک بہت بڑا مندر بھی تھا، یعنی ایسے لگتا ہے کہ وہ تو 100 منات کے مندر سے بھی کوئی بڑا ہی ہوگا، جہاں لوگ قیمتی ترین معبود خریدتے اور وہاں لا کے سجا دیتے اور پھر ان کی پرستش کرتے، پوجا پاٹ کرتے، ان سے دعائیں التجائیں کرتے، ان کے نام پہ نظر و نیاز دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام
اب ان لوگوں سے مخاطب ہوئے اور انہیں کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جن پہ تم مجاور بنے رہتے ہو؟ قالوا وجدنا آبانا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان میں کچھ ہوگا، تو تبھی تو وہ انہیں اپنا معبود مانتے تھے۔ اگر ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ کیوں ان کی عبادت پہ مصر رہتے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہو اور تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہی کی راہ پہ چلنے والے تھے۔ آبا و اجداد کی پیروی یہ حق کی راہ میں ہمیشہ سے بڑی رکاوٹ رہی ہے۔ لوگوں سے جب بات کی جائے نا جن کی پرستش اور عبادت کرتے ہو، کوئی دکھا سکتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، یا کیا چاند چڑھائے ہیں؟ کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ ہمارے بڑے یہی کرتے چلے آئے ہیں۔ آبائی رسموں کو ترک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جس پہ اللہ کی کرم نوازی ہو جائے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ دین آبا کا نہیں بلکہ دین عرش والے الہ کا ہے۔ آبا و اجداد کی رسومات پہ چلنا باعث فخر نہیں، باعث عزت اللہ کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بھی گمراہ، تمہارے آبا و اجداد بھی گمراہ، تو کہتے ہیں اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم تم ہمارے پاس حق لے کے آئے ہو یا ویسے ہی ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو؟ یعنی توجہ ہی نہ دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات قابل غور ہی نہ سمجھی کہ تو پتہ نہیں ہم سے مذاق کر رہا ہے یا کیا کھیل ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب میں عملی طور پہ انہیں دکھاؤں گا کہ جنہیں تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو یہ تو اپنی حاجتیں پوری نہیں کر سکتے، اپنے اوپر آئی ہوئی مشکل ٹال نہیں سکتے۔ موقع کی انتظار میں بیٹھ گئے۔ آخر وہ وقت آ گیا جب ابراہیم علیہ السلام کو عملی طور پہ ان کی بے بسی بے کسی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا موقع ملا۔ جہاں جہاں بھی شرک کے اڈے ہوتے ہیں نا، ابتدا سے لے کے آج تک وہاں سالانہ میلے بڑے جوش اور جذبے سے منعقد ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے کوئی آئے نہ آئے اس کی ضرورت نہیں، لیکن فلاں بزرگ کے میلے پہ جانا ضروری ہے، حاجات تو وہیں پوری ہوں گی۔ میلے کا وقت آ گیا، لوگوں نے صبح مٹھائیاں پھل اور دیگر چیزیں خرید کے معبودان باطلہ کے سامنے ڈھیر لگا دیے تاکہ برکت پڑ جائے۔ واپس آئیں گے نا میلے سے، بھوک بھی لگی ہوگی تو ان تبرکات سے مستفید ہوں گے، اور خود سارے میلے میں شریک ہونے کے لیے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، قرآن کہتا ہے فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، وہ ان کے معبودان باطلہ میں جا گھسے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ قیمتی مٹھائیاں پھل ہیں بازار میں بڑے مشکل سے ملتے ہیں جو تمہارے سامنے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور تم وہ انہیں استعمال ہی نہیں کرتے۔ تمہیں احساس نہیں قوم نے کتنا پیسہ اس پہ خرچ کیا ہے؟
حالانکہ دیکھا جائے نا تو انسان جب دنیا میں آتا ہے نا، بچہ ہوتا ہے، ہوش حواس ابھی ٹھیک نہیں ہوتے، لیکن اس کا ہاتھ بھی جس چیز پہ لگتا ہے نا اسے پکڑ کے منہ کی طرف لے جاتا ہے، اور کوئی چیز نہ ملے تو اپنا ہی ہاتھ اپنے منہ میں ڈال کے اسے چوسنے لگتا ہے۔ اتنا شعور اس کو بھی ہے۔ اور پھر یہ جانور جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عقل و شعور سے عاری ہیں، جانوروں میں بھی اتنی عقل ہے، جب کوئی چیز سامنے آئے نا تو پھر یہ اسے کھاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں کھانے کے لیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو بچوں سے بھی گئے گزرے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، انہیں اتنا بھی خیال نہیں آتا، اتنی قیمتی اشیاء پڑی ہوئی ہے اور یہ کھاتے نہیں۔ ان سے مخاطب ہوئے پوچھا ما لکم لا تنطقون، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اب پتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ انہوں نے کیا جواب دینا ہے، یہ تو قوم کی مت ماری گئی ہے کہ وہ انہیں اپنا معبود سمجھ بیٹھی۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، جب انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ سے تھپڑ برسانے شروع کیے۔ تھپڑ لگتا نا جب کسی معبود کو کلا بازیاں کھاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آ گرتا، جیسے معافی مانگ رہا ہوں، معاف کر دو بابا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو قوم کو سمجھانا چاہتے تھے، اور جو آپ نے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو ٹال نہیں سکتے، اب وہ تمہارے مشکل کشا کیسے بن سکتے ہیں؟ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا پاؤں کاٹا، کسی کا گھٹنا توڑا، کسی کا ٹخنا پھوڑا، کسی کی گردن کاٹی اور کسی کی ناک ہی کاٹ دی ہے کہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ قرآن کہتا ہے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر ان کے بڑے کو کچھ نہ کہا تاکہ لوگ اس کی طرف لوٹیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ بعض جگہوں پہ آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کے کندھے پہ کلہاڑا بھی رکھ دیا ہے تاکہ لوگوں کو بات سمجھائی جا سکے۔ اب لوگ میلے کی تقریبات سے جیسے ہی فارغ ہوئے بھاگتے ہوئے آئے تاکہ تبرکات سے مستفید ہو سکے، اور مشرک جو ہے وہ تبرک پہ ایسے ایسے جھپٹتے ہیں جیسے جو ہے نا وہ گدے مردار پہ جھپٹتی ہیں۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی تو وہی کچھ ہے نا۔ جب بت خانے کا دروازہ کھولا حیران اور پریشان ہو گئے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کس نے کیا؟ بے شک وہ بڑے ظالموں سے ہے۔ ان پہ بھی ترس نہیں آیا، کچھ ان کا تو خیال کر لیتا، انہوں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ دیکھو کون ہے؟ کچھ لوگ کہنے لگے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو کبھی کبھی ان کا ذکر کرتا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت بھی ٹال نہیں سکتے، جس کا نام ابراہیم ہے۔ پنڈت پرات وڈیرے اور ذمہ دار کہنے لگے فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لوگوں کے سامنے لایا جائے تاکہ وہ سارے اس بات پہ گواہی دیں کہ واقعتاً یہ کارستانی ابراہیم کی ہے، تاکہ ابراہیم کے ساتھ دو دو ہاتھ کیے جائیں۔ اور میرے بھائیوں، قربانی کرنے کا ارادہ تو رکھتے ہیں ہم،
اور ابراہیم کی قربانی کی جو روح ہے، جان مال اولاد اور جس ذات کی توحید کے لیے قربان کیا، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ نظریہ کیا ہے؟ ہمارے اہل و عیال کی فکر کیا ہے؟ ہمارے عزیز و اقارب کی سوچ کیا ہے؟ ہمارے محلے داروں تعلق داروں کا اس بارے میں طرز عمل یا نظریہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، لوگ پوچھیں انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کچھ تو نے کیا تو تھا بھائی، اور ماننے میں ہچکچاہٹ بھی کوئی نہیں تھی، کوئی جرم تھوڑا کیا ہے، لیکن سمجھانا چاہتے تھے۔ فرماتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ جو نذرانے رکھ گئے تھے نا، اس کے کھانے کے موقع پہ ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہوگا۔ ہاں، بڑے نے کہا ہوگا کہ بھئی حصہ بقدر جسہ، میں بڑا ہوں نا تو حصہ بھی میرا زیادہ۔ دوسروں نے کہا نہیں نہیں، مساوات، برابری سے کام، انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا تمہاری مساوات کی ایسی تیسی ہے، جلو پھیر دیا سب پہ، دیکھ نہیں رہے؟ ابھی بھی کلاڑا اٹھائے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کوئی سر اٹھائے تو میں اس کے ساتھ دعات کروں۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان کے بڑے نے یہ کیا ہوگا۔ فاسألوہم، میری بات نہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں تو بتا دیں کس نے کیا ہے۔ بات ایسی کی کہ دماغ ٹھکانے آ گیا، کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تو جانتا ہے یہ تو بولتے نہیں، ان بیچاروں کی تو بولتی بند ہے، بول ہی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کیا تم اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو اور جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور تم پہ بھی افسوس، تمہارے معبودوں پہ بھی تف، افلا تعقلون، اور تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ فراجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اب وہ اپنے دلوں کی طرف لوٹے، سوچنے لگے ظالم وہ تو نہیں، وہ ظالم تو تم خود ہو جو ایسے کمزوروں کو اپنا سہارا سمجھ بیٹھے ہو، جو اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو بھی ٹال نہیں سکتے۔ لیکن مشرک کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن عقل نہیں ہوتی بھی ہے نا تو ٹخنوں میں۔ اللہ نے تو عقل یہاں دماغ میں رکھی ہے نا تاکہ اچھی طرح سوچ لے، اور اگر ٹخنے میں آ جائے تو پھر تو سب کچھ الٹ ہو گیا نا، گھوم گیا سب۔ پھر کہاں سے سوچنا ہے، کہاں سے سمجھنا ہے؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اپنے سروں پر الٹا دیے گئے، عقل جو ادھر تھی نا یہاں آ گئی، اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور تمہیں تو پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے۔ آج بھی ہمارے سامنے یہ ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، قبرستان جا نہیں سکتے، قبر میں اتر
نہیں سکتے، لیکن جیسے ہی دفنا دیا جاتا ہے ان کے سامنے جھولیاں پھیلا کے ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے اور کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدے، اور کہیں بتوں کے سامنے، کہیں درختوں کے سامنے، کہیں قبروں کے سامنے، یہی ہو رہا ہے نا، اور کہیں نخل مرکد کی چھاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، اور کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، جو لحد میں آرام کی نیند سو چکے ہیں، اور جو کروٹ بدلنا اور نہیں جانتے ہیں، اور لوگ انہیں مشکل کشا مانتے ہیں۔ کیا نتیجہ ہے؟ عقل ٹیڑھی ہو گئی ہے، دماغ صحیح جگہ پہ نہیں رہا۔ دماغ صحیح جگہ ہوتا تو بے جان سے مانگنے کی بجائے اور اس سے کیوں نہ مانگتا، اور جس کے بارے میں قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جواب نہ دے سکے تو پھر کہنے لگے کہ یار یہ ساری زندگی تو یہ ہماری مدد کرتے ہیں معبود، اب ان پہ برا وقت آیا ہے تو کیا ہم آنکھیں بند کر لیں؟ یہ تو بڑی بے غیرتی ہوگی بھائی، پہلے جب ہم پہ مشکل آتی تھی یہ ہمارے مشکل کشا بنتے، آج ان پہ مشکل آئی ہے تو ہمیں بھی تو ان کا مشکل کشا بن کے میدان میں آنا چاہیے۔ کہتے ہیں حرکوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر کچھ کر سکتے ہو۔ لیکن وہاں بھی ایک نظام تو تھا نا، بادشاہ کو اعتماد میں لینا ضروری تھا۔ نمرود کے سامنے شکایت کر گئی، نمرود بھی اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام شیر کی طرح اس کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے، کیونکہ جس کو اللہ کا سہارا ہو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بھی جب لاجواب ہو گیا تو اس نے بھی تصدیق کر دی واقعتاً اسے زندہ جلا دینا چاہیے۔ اب ہر طرف یہ نعرے لگنے لگے زندہ جلا دو اور اپنے معبودوں کا انتقام لو۔ اور کیفیت یہ ہے، باپ بھی مخالف، قوم بھی مخالف، حاکم وقت بھی خون کا پیاسا، اور کوئی یار نہیں، اور کوئی مددگار نہیں، اور کوئی سہارا نہیں۔ اگر سہارا ہے تو صرف اللہ کی ذات کا ہے، اور جس کی توحید کو بیان کرنے کی پاداش میں ساری دنیا کی مخالفت ابراہیم علیہ السلام لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ سید الملائکہ جبرائیل سے پہلے میکائیل آئے، کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ہوا چلا کے اب بارش برسا کے اس آگ کو ٹھنڈا کر دوں۔ فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ اسرائیل آئے، اگر آپ اجازت دیں میں ان کے ٹیٹوے دبا کے ان کی زندگی کے چراغ بجھا دوں۔ فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ سید الملائکہ جبرائیل آئے، آگ جل رہی ہے، آپ کو مارنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اب میری مدد کی ضرورت ہو بتاؤ۔ اگر آپ کہیں میں پہاڑوں کے درمیان ان کو اس طرح پیس کے رکھ دوں کہ ان کے ذرے کہیں نظر ہی نہ آئے۔ فرمایا مجھے تمہاری مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ اب خلیل جانے یا اس کا رب جلیل جانے۔ اور میرے بھائیوں، ہم توحید کا اعلان تو کرتے ہیں لا الہ
الا اللہ، جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس وقت بھی کہتے ہیں کلمہ شہادت، کلمہ پڑھتا پڑھتا کوئی نہیں ہے، یعنی الٹا گنہگار کرنے والی باتیں۔ بھائی مرنے سے پہلے تو تلقین ہے، اس کے سامنے تم بلند آواز سے پڑھو، لیکن مرنے کے بعد یہ کہاں سے آ گیا کلمہ شہادت، کلمہ شہادت؟ نام تو اس کی توحید کا لیتے ہیں، لیکن عملاً توحید سے کوسوں دور۔ اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا صرف میرے لیے ہے۔ یہ قربانی کی روح ہے، یہ قربانی کا جذبہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو چکھا میں ڈالا گیا، آسمانوں سے آواز آئی یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور میرا ابراہیم آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کے لیے نار کو گلزار بنایا گیا تو فرماتے ہیں ساری زندگی کبھی اتنا راحت سکون نہیں ملا جو وقت مجھے اس نار کے اندر گزارنے میں ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین ابراہیمی دیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے میرے رب نے مجھے سیدھی راہ پہ گامزن فرما دیا ہے، ایسا دین جو بڑا مضبوط ہے، جو ملت ابراہیم ہے، جو صرف ایک کے ہو کے رہے تھے، ان کا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بت شکن آپریشن کیا تھا، نبی کریم نے بھی کیا، وہی دین لے کے آئے تھے نا۔ اس وقت بتوں کے ساتھ ساتھ درختوں کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ یہودیوں کی وجہ سے قبروں کی پرستش بھی شروع ہو گئی تھی نبی کریم کے دور میں۔ تو آپ نے دین ابراہیمی پہ لبیک کہتے ہوئے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک جانساروں کا دستہ تشکیل دیا۔ فرمایا سنت ابراہیمی ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ فرمایا علی تم اور تمہارے ساتھی جاؤ، لا تدعوا تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جہاں تمہیں کوئی مورتی نظر آئے اور اسے پاش کر دو، اور جہاں کوئی بلند قبر نظر آئے اسے زمین کے برابر کر دو۔ یہی مصنون قبرستان کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بھی اجارہ داری ہے، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ، اور مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ بڑی بڑی جگہ گھیر کے بیٹھ جاؤ، دوسرے دیکھتے رہے۔ نہیں بھائی، نبی کریم مساوات والا دین لے کے آئے تھے۔ جنت البقیع میں کب سے لوگوں کی تدفین ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، اور قیامت تک جو بھی جاتا ہے اللہ کے حکم سے وہاں اسے جگہ مل جاتی ہے۔ تو نبی کریم نے بھی یہی آپریشن کیا۔ تو قربانی چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کرے، تو وہ توحید والی روح، توحید والا جذبہ، اللہ کے ساتھ محبت اور پیار کا اظہار جو ابراہیم علیہ السلام میں تھا، وہ اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اللہ ہمیں قربانی دینے کی توفیق کے ساتھ ساتھ ہمیں قربانی کی روح بھی بیدار فرما دے۔ اللہ ہمارے دل و دماغ کو توحید کے نور سے منور فرما دے، اپنے حبیب کی محبت سے معمور فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔